مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ سونو ایک بہت ہی غریب کسان تھا اور وہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ کھیتوں میں کام کر کے جو تنخواہ ملتی تھی اسی سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ سونو کے گھر میں اس کی ایک بیوی سونی اور 2 بچے تھے۔ سونی بہت ہی سمجھدار تھی۔ کم تنخواہ ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کو بہت اچھے سے چلاتی تھی اور کچھ پیسے بچا کر بچوں کو اسکول بھی بھیجتی تھی، کیونکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر اس کے بچے ان پڑھ رہ گئے تو وہ بھی ساری زندگی کسی کی غلامی کرتے رہیں گے۔ بس ان لوگوں کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ انہیں جو ملتا اسی میں خوش تھے۔ اس کے بچے اسکول جاتے تھے جہاں پر ان کے بہت سے دوست بن گئے تھے۔ اسی طرح وہ بچے اپنے دوستوں کے گھر بھی جاتے تھے۔ ایک دن بچے اپنے دوست کے گھر گئے۔ ان کے والد زمیندار تھے۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر میں تمام آسائشیں موجود تھیں۔ دونوں بچے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے، پر ہمارے گھر میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ امیر لوگ ہیں، ان کے گھر اے سی لگا ہوتا ہے، اس لیے ان کے گھر اتنی ٹھنڈ ہے۔ اپنے دوست کے گھر کو دیکھ کر وہ بچے دل میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی۔ وہ گھر واپس آتے ہیں اور آ کر اپنی امی کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر انہیں کتنا اچھا لگا۔ امی، ان کا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے گھر میں اتنی گرمی ہوتی ہے، پر ان کے گھر میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمارے آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ امی، کیا ہم گھر میں اے سی نہیں لگوا سکتے؟ ہمیں اتنی سخت گرمی میں رہنا پڑتا ہے۔ ارے بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ تمہارے بابا امیر نہیں بلکہ وہ ایک غریب کسان ہیں۔ ہم سب چیزیں نہیں لے سکتے اور دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ایسے لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمیں اسی میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ تم لوگ ایسی باتیں نہ سوچا کرو۔ پر دونوں بچوں کے ذہن سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا نہیں نکل رہی تھی۔ کاش ہمارے پاس بھی ایسا اے سی ہو، لیکن غریب سونو اے سی کہاں سے لائے؟ آئے دن دونوں بچے اپنے ماں باپ کا سر کھانے لگ گئے کہ ہم کو بھی اے سی لگا کر دو۔ امی، کیا ہم گھر میں اے سی نہیں لگوا سکتے؟ ہمیں اتنی گرمی میں رہنا پڑتا ہے۔ سونو اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں خرید سکتے، لیکن وہ تو چھوٹے بچے ہیں۔ دوسروں کے پاس اچھی چیزیں دیکھ کر ان کے دل میں لالچ آنا ایک فطری سی بات ہے۔ میں چاہتا تو ہوں کہ انہیں زندگی کی سب سہولتیں دوں، پر کیا کروں، یہ میرے بس کی بات نہیں، میں مجبور ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ تو چھوٹے بچے ہیں، 2-4 دن ضد کر کے پھر بھول جائیں گے۔ آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، بس آپ زیادہ سوچیں نہیں۔ سونی اسی طرح سے اپنے شوہر اور بچے کو سمجھا دیا کرتی تھی۔ سونو جس کے پاس کام کیا کرتا تھا وہ کافی امیر آدمی تھا، مگر بہت ہی کنجوس اور کسی کی بھی مدد نہ کرنے والا۔ اس کے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اکیلا ہی لاکھوں روپے کا مالک تھا، مگر پھر بھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ بہت کنجوس تھا۔ ایک دن سونو کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے مالک کے پاس ادھار مانگنے گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھو بھائی، جو کام کرتے ہو اسی کے پیسے لیا کرو، ادھار مانگ کر میرا دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ایک دن سونو اور اس کی بیوی سامان لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر وہ گھر آ رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستے میں زخمی پڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگوں سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ سونو نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ اس کا مالک تھا۔ ارے ارے، یہ تو میرے مالک ہیں، ان کا کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اگر ہم انہیں جلدی سے اسپتال نہیں لے کے گئے تو ان کا بچنا مشکل ہے۔ سونو کی بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ لوگ کسی طرح کر کے مالک کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو بتایا، ان کو بہت چوٹیں آئی ہیں اور خون بھی کافی بہہ گیا ہے۔ ہم نے ان کا علاج کر دیا ہے، انہیں کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں، انہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ سونو اپنی بیوی سے کہتا ہے، دیکھو سونی، میرے مالک کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کو بتاؤں۔
हमारा फ़र्ज़ बनता है जब तक वो ठीक नहीं होते हम इनकी देखभाल करें। तुम घर से कुछ खाना बनाकर इनके लिए ले आओ। सोनू जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो बनाकर इन दोनों के लिए ले जाती है। मालिक को भी होश आ गया था। डॉक्टर मालिक को बताते हैं कि इनकी हालत बहुत ख़राब थी, कैसे सोनू और उसकी बीवी इन्हें अस्पताल लेकर आए और इनकी खिदमत की, वरना इनका बच पाना मुश्किल था। मालिक ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। उन्होंने सोनू के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, फिर भी इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक की जान बचाई। अगले दिन डॉक्टर छुट्टी दे देते हैं। सोनू, मैं चाहूँ भी तो तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं और तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले हो। मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पास मेरे घर में रहो। मुझे भी लगेगा कि मेरा भी कोई है। तुम इतने ईमानदार भी हो। आज से मेरे कारोबार को तुम देखना, इससे तुम्हारी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मालिक उनको कहता है कि वो आज ही अपने बच्चों को लेकर मेरे घर चलें। दोनों मियाँ बीवी खुश होते हैं और शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने उनकी सारी मुश्किलें ख़त्म कर दी। दोनों बच्चे जब इस घर में जाते हैं वहाँ एसी की ठंडी हवा महसूस करते हैं और एसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखा ना अम्मी अब्बू, हमारे घर भी एसी आ गया, अब हम भी शान से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर सोनू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। वो गरीब थे पर अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। अब उनके पास भी ज़िंदगी की सारी आसाइशें मौजूद थी और वो अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे।